جب بھی آپ نے کریٹیوٹی میں جانا ہے، جب بھی آپ نے کہیں تخلیق دیکھنی ہے تو وہ 7 کے نمبر سے ملے گی. اٹس دا نیچرز لا. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کسی گرامر کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یعنی آپ زمین پہ بھی دیکھیں تو 7 بر اعظم ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کاٹ کے علیحدہ نہیں کیے. ہماری لامحدود وسعتوں پر مشتمل کائنات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر لاکھوں کہکشائیں، ستارے، سیارے اور اجرام فلکی موجود ہیں. اس کائنات کے تخلیقی نظام میں 7 کی عدد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جس پر مختلف روایات، مذاہب اور سائنسی نظریات میں بہت گفتگو کی گئی ہے. بالکل. اور 7 آسمان ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، 7 زمینیں، 7 سمندر، یا 7 ہفتے کے اور ہفتے کے 7 دن. یہ جو 7 کا بار بار ڈیجٹ آ رہا ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کائنات کا کوئی اہم راز پوشیدہ ہے؟ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج اسپیشلی، کیونکہ ہم سنتے ہیں دوسرے مذاہب میں، جس طرح ہندو مذاہب میں بھی کہا جاتا ہے 7 جنم ہیں، 7 پھیرے ہیں، اور اس طرح کے 7 کے اعداد کے ان کے اور بہت سارے فیسٹیول ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے معروف اسکالر سید حیدر جعفری صاحب. ویلکم ٹو سنو پاکستان. یہ جو 7 کا ڈیجٹ ہے، جی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیونکہ ہم بہت سارے، جیسا ہم نے اپنے تعارف میں آپ کو بتایا، یہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو قرآن اور احادیث میں بھی اس کا کس طرح ذکر میں کیا گیا، یہ عرض بھی کرتا ہوں بتائیے. بیٹا، اصل میں جو کائنات کا کریٹر ہے نا، یہ اس کا امپیکٹ ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت ساری سویلائزیشنز ہیں، کچھ بنی، کچھ ختم ہو گئی، کچھ چل رہی ہیں، لیکن 2 چیزیں پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی سویلائزیشن ہو اس میں سیم ہے. جی، فنیٹکس آر دا سیم. یعنی آپ پوری دنیا، گنتی تو بعد کی بات کر رہا ہوں، گنتی کی نہیں، فنیٹکس ABCD، آ الف بے، پوری دنیا میں جتنی لینگویجز ہیں، جتنی گرامرز ہیں، ان سب کے فنیٹکس سیم ہیں. کم زیادہ ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے سیم. اٹ مینس دیر از ون گاڈ ہو کریٹڈ دس یونیورس. اسی طرح اس پوری کائنات کا ایک سسٹم ایک خاص طریقے سے چلتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، لیکن پھر یہ 7 کی اہمیت کیوں؟ پھر 6 کی ہونی چاہیے تھی اصولی طور پہ. 6 دنوں میں تخلیق کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اب انسان کو اگر اب اس کی سنٹیکس دیکھیں، میں صرف کوئی نمرولوجی کا آدمی ہوں تو میں 2 دونی 4 میں جانتا ہوں. اللہ کے عدد 12، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 11، مکس کریں 23، 2 + 3 = 5. انسان کے اندر روح اللہ کی، فنفخت فیہ روحی، جسم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہ اطہر پہ. یعنی انسان کے اندر جو میجر عدد ہوگا وہ 5 ہوگا. 5 کے ساتھ جب توحید انٹر ہوگی تو وہ 6 ہو جائے گا، یعنی پوری دنیا میں ہیپننگس کا نمبر. اب 6 جو ہے، اس کی جب ایگزیکیوشن میں اس توحید کو انٹر کریں گے تو وہ 7 ہو جائے گا. 7 بطون قرآن پاک کے، حجر اسود سے لے کے پورے طواف تک 7 چکر، صحیح 7 چکر. اس کے علاوہ انسان کی، جیسے میں نے روحوں کی بات کی تھی، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ 7 روحیں. خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، یہ 7 جنتیں، 7 جہان، ایوری سنگل تھنگ ود ان دی 7. اب 7 جو ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز کیا ہے کہ یہ 7 جو ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جب بھی آپ نے کریٹیوٹی میں جانا ہے، جب بھی آپ نے کہیں تخلیق دیکھنی ہے تو وہ 7 کے نمبر سے ملے گی. اٹس دا نیچرز لا. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کسی گرامر کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یعنی آپ زمین پہ بھی دیکھیں تو 7 بر اعظم ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کاٹ کے علیحدہ نہیں کیے. 7 سمندروں کی بات ہوتی ہے، ایک ایک چیز 7 میں ہے، پوری کائنات، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ انسان سے بات کر رہا ہوگا، جہاں جہاں کنیکٹیوٹی فرام دا ہیومینٹی ٹو دا ڈیوائن ہوگی، وہاں 7 ضرور ہوگا. دس از دا کور جو ہے رول آف نیچر. اب ایک بات یہاں آتی کہ سائنس کی ڈائمنشن کیا ہے اور اسلام کی یا دوسرے مذاہب کی ڈائمنشن کیا ہے. تو بیٹا سائنس کے ساتھ یہ ہے کہ سائنس اپنے اصول منواتے سینکڑوں سال لے جاتی ہے. یعنی آج بھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اتنے مضبوط ثبوت ہونے کے باوجود اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. آج بھی دنیا کے بہترین نظریات، یعنی ڈارون کی تھیریز کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر بھی بحث چل رہی ہے. کچھ یہ مانتے ہیں، کچھ وہ مانتے ہیں. لیکن ایک وہ جو کتاب جس کے بارے میں اللہ
جو ہے وہ کہتا ہے کہ لا ریب فی کتاب، تو قرآن پاک بھی 7 منزلیں ہیں نا، بالکل بالکل ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا کہ اس کا ترجمہ 7 بطون میں 7 بطن ان کا قرآن پاک ہے. تو اس لیے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ I don't know, the thing I believe within the heart as much as I know that I know nothing. پلیٹو نے جب یہ کہا تھا کہ میں جتنا میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں اتنا مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں آیا، کیونکہ آپ کا نوئنگ کا دائرہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ناٹ نوئنگ کا دائرہ بھی اسی طرح سے بڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں اور بھی منزلیں ہیں اس سے آگے. ظاہر سی بات. جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا آ گیا تو اس کو ایک اور ڈائمینشن نظر آتی ہے. ہمیں تو یہ 3 ڈائمینشنس کا پتہ ہے نا، 3 ڈائمینشنز، یعنی ایک اس جہان کی، ایک اگلے جہان کی، ایک 3rd ڈائمینشن جس کا پتہ نہیں. بیسیکلی دیز آر 7 ڈائمینشنز. اوکے ٹھیک ہے، وہ جو 7 ڈائمینشنز ہیں. پھر ہم جو ہے وہ 4 مقرب فرشتوں کو جانتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. ٹوٹل 7 ہیں. اب کل کا ایل کو، حز کا ایل کو کیسے اس میں سے جو ہے وہ مائنس کر سکتے ہیں، جو حاملان عرش ہے. پھر بائبل میں دیکھیں تو وہ جو ہے وہ جن لوگوں جو بائبل میں بتایا جاتا ہے کہ جی 7 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس زمین کا نظام سنبھالا ہوا. 7 مکاشفہ میں، ٹھیک ہے، 29 دروازے 7، وہ اگر اس کو پڑھیں تو وہ بھی نیمرولوجی ہے. یعنی وہ جو ریولیشنز کا چیپٹر ہے نا، جی ہاں، وہ ریولیشنز کے چیپٹر جس سے سارا ایگزورسزم ہوتا ہے، جس سے ساری چیزیں یہ روح ہیں مدروح ہیں، ان کا ساروں کو جو چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیز آر بیسیکلی 29 and 7. اب 29 and 7، 29 2 + 9 2 and 7 happening، یعنی جہاں بھی یہ دونوں آپس میں ملیں گے وہاں 9 ہوگا. دس از وائی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی سویلائزیشن کہیں بھی ہو، یعنی آج بھی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ آپ بہت سپر سونک جہازوں سے بھی بغیر رکے پہنچ نہیں سکتے. آج سے ہزاروں سال پہلے انسان بغیر ٹیکنالوجی کے آپس میں انٹرمنگل کیسے کرتے رہے. پھر پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو گنتی ملے گی وہ 1 سے 9 کے درمیان ملے گی پوری دنیا میں. یعنی جب آپ کے پاس لفظ نہیں تھے تو آپ کی گنتی نمبرز میں نہیں، اس میں خط میخی میں لکھی جاتی تھی. جی ہاں، تو اس وقت بھی 10x تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب اب 1 سے لے کے 9 تک یہ کائنات ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی ایک کوشچن کیا جاتا ہے کہ جی فلاں نمبر، جیسے ہم 7 کی بات کریں، یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم ہے، تو 1 سے لے کے 9 تک ہر نمبر اہم ہے. 1 سے لے کے 9 تک ہر نمبر کی. یہ بھی ایڈ کیجیے گا، یہ بھی بتائیے گا، لوگوں کا سوال ہوتا ہے یہ جو 7 نمبر ہے اس کا تعلق ہماری کوئی یادداشت سے بھی ہے، میموری کے ساتھ بھی ہے اس کا؟ بالکل ایسا تعلق ہے. سر دیکھیں اصل میں ہیپننگ کیا ہے؟ ہیپننگ آپ کے ہونے والی چیزوں کا اثر ہے. آپ کی یادداشت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو آپ محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. میموری کیا ہے؟ میموری میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کا بیسیکلی، یہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ آپ کی میموری سے، آپ کی کریشن سے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کے ایک ایک چیز سے جڑا ہوا ہے. یعنی اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے نمبرز کا آپس میں انٹرمنگل کر کے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا مجھے نمبروں کا پتہ ہے. میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں نے مطلب، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی اس نے اس قابل کر دیا گا. آئی اینڈ مائی اسپیشلائزیشن ان علم جعفر. تو اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہر نمبر دوسرے نمبر کو سیکنڈ کرتا ہے. ہر سسٹم کائنات کا آپس میں جڑا ہوا ہے. یعنی آپ ایک سسٹم کو پڑھیں، آپ کی باڈی میں دیکھ لیں، آنکھ کے اندر پورا ایک سسٹم ہے، کارنیا، ریٹنا، ایک ایک چیز. آپ کی ڈائجیشن میں پورا ایک سسٹم ہے، آپ کے نرو سسٹم میں ایک پورا سسٹم ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے. یعنی انٹرلنک ہے آپس میں، جڑے ہوئے ہیں آپس ٹھیک ہے. میں، بالکل ٹھیک. آپ کی پوری باڈی اس وقت سٹیبل ہے جب یہ سارے سسٹم ایکوریٹ چل رہے ہیں. اسی طرح کائنات کا سسٹم ہے. آپ کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک یہ سارے سسٹم اوکے چل رہے ہیں. یعنی کائنات کی موومنٹ میں تھوڑی سی بھی ارتعاش ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کا کوئی ایک سولر سسٹم کا پلانٹ اپنے آربٹ سے 5 ڈگری سے زیادہ باہر جاتا ہے یا 5 ڈگری سے زیادہ اندر آتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ پورا سسٹم کولیپس ہوگا. یہ جو میں نے قیامت کی پچھلی دفعہ بات کی تھی نا، تو قیامت جو ہے نا وہ اللہ نے رکھ کے بھیجی ہوئی ہے. یعنی جو پیدا ہوا ہے اس نے جانا ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو قیامت کا کانسیپٹ قرآن پاک میں ہے نا، اس کو ذرا سائنٹیفکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پہ پچک جائیں گے.
تو ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی آواز کوئی ہوگی، آواز ہوگی یا کچھ بالکل، ہوگی. اٹس ناٹ کائنڈ آف انسٹرومنٹ. آپ نے دو طرح کی انسٹرومنٹ دیکھے ہوں گے، ایک ویکیوم پمپس اور ایک جو ہے نا وہ آپ کے بلو پمپس، بلو پمپس. بلوورز. آپ کے ارد گرد اللہ نے ایک سیل لگائی ہوئی ہے جس کو ہم عام طور پہ اوزون لیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہو رہے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے کہہ کے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ ایئر اسفیئر کو آپ کی جو ہے نا آکسیجن کو آپ کی چیزوں کو کریں. 1 منٹ کے لیے صرف امیجن کریں کہ اوزون لیئر پھٹتی ہے، ہوا تیزی سے باہر نکلے گی، پوری یونیورس ویکیوم ہے. جب ہوا تیزی سے باہر نکلے گی تو ویکیوم پمپس کے ساتھ چیزیں پچکتی ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے دماغ پچک جائیں گے. کیا خوبصورت آپ نے جعفری صاحب بات کی. سر یہ جو ہمارا 7 ڈیجٹ سے متعلق آج موضوع ہے، اس پر چونکہ وقت اب ہمارے پاس کم ہے تو کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس اس موضوع سے متعلق؟ صرف 7 کی بات ہے تو سر 7 جو ہے نا یہ کائنات اور اللہ کی کنیکٹیوٹی ہے. اور اللہ جب 7 جہانوں کا ذکر کرتا ہے نا تو اس نے انسان کے اندر 7 سیٹلائٹس رکھے ہوئے ہیں جسے ہم 7 اسپرٹس کہتے ہیں، جس کا تعلق اسپرچولیزم سے. انسان ایک ایک کر کے وہ منزلیں چڑھتا جاتا ہے. پھر قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. یعنی اگر آپ نے اللہ سے بھی ملنا ہے نا تو آپ تب بھی 7 سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اللہ کے ساتھ جا کے کوئی بات بھی کرنی ہے نا آپ تب بھی 7 سے باہر نہیں جا سکتے. دس از دا رول آف یونیورس. ویری امپورٹنٹ ڈیجٹ کائنات کے لیے، سائنٹیفکلی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. Thank you so بالکل ٹھیک. much. بہت شکریہ آپ کا.